نادان انسان تجھے نہیں پتا کتنے دولہے ہیں جو بارات لے کے جاتے ہیں کہ میں دلہن کو بیاہ کے لاؤں گا، لیکن وہ بارات کی شہنائیاں جو ہیں وہ ماتم میں بدل جاتی ہیں اور دولہا میت کی شکل اختیار کر کے قبرستان جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن، میں نے مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ نہیں ہے کہ ہم لوٹاتے رہیں کنجروں کے اوپر اور ویڈیو بنوائیں اور کہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم نے یورو لٹائے ہیں، ہم نے ڈالر لٹائے ہیں، ہم نے ریال لٹائے ہیں، ہم نے درہم لٹائے ہیں۔ نہ میرے بھائی، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آج انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی ظاہری شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، چند دنوں کی شہرت ہے۔ انسان مرحوم ہوتا ہے، قبر میں لیٹتا ہے، وہاں شہرت کی تختیاں نہیں لگتی، وہاں مرحوم لکھا جاتا ہے کہ مرحوم عبداللہ اس سن کو اس ڈیٹ کو وفات پا گیا، اور نہ ہی قبر کے اوپر پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی قبر کے اندر کوئی ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے۔ وہ تو تمہارے اعمال کے ذریعے بنتا، اعمال جس قدر ہوں گے اللہ رب العزت اس قدر تمہیں قیامت کے دن آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا سورہ حشر میں، تھوڑی سی اس کا ترجمہ، اس کی تھوڑی سی تفسیر، اور پھر میں اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں، جتنا موقع ہوا، ٹائم ہوا، اس حساب سے آپ احباب کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ خالق کائنات مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، مجھے سنانے کے بعد اور آپ احباب کو سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ خطاب ایمان والوں سے۔ کبھی قرآن کہتے یا ایہا الکافرون، کبھی قرآن کہتے یا ایہا الانسان، اے انسان، اے کافرو۔ تو یہاں نہ سارے انسان مراد ہیں اور نہ مشرک اور کافر مراد ہیں، بلکہ کون مراد ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے، جن کے پاس اسلام کی دولت ہے، وہ مخاطب ہیں خالق کائنات کے اس فرمان کی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آیت کو بھی دیکھیں اور اللہ کا جو پیغام ہے اور کس انداز سے خالق پیغام دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس، اور تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، جو آنے والا کل ہے، اس کے لیے کیا بھیجا ہے آگے۔ پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ۔ اس جملے پہ غور کیجیے کہ پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دنیا داروں سے نہ ڈرو، نہ پیسے والوں سے اور جائیداد والوں سے ڈرو، نہ ان کی چاپلوسی کرو۔ رزق دینے والی ذات میری ہے، میرا تقوی اختیار کرو، میں رازق ہوں، میں نے رزق دینا ہے، کوئی دنیا دار تمہیں رزق دے سکتا نہیں۔ اتقوا اللہ پہلے فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون،
کہ اے ایمان والو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو عمل بھی کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو، محفل میں کرتے ہو، رات کی تاریکی میں کرتے ہو، دن کی روشنی میں کرتے ہو، یاد رکھو ان اللہ خبیر، کہ اللہ رب العزت خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں نا، کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو ہم فوراً گناہ سے ہٹ جاتے ہیں، یار لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں سے شرم آتی ہے، خالق کائنات سے شرم نہیں آتی۔ جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو پالنہار ہے، اس سے شرم نہیں آتی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو اللہ رب العزت اس پر باخبر ہے، اللہ رب العزت اس سے خبردار ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور نہ بن جاؤ ان لوگوں کی طرح کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے رب کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان سے ان کی اپنی ذات کو بھلا دیا۔ وہ خدا فراموش بنے، خدا نے انہیں خود فراموش بنا دیا، یعنی اللہ کی ذات کو بھلا دیا، اللہ نے ان کا اپنا نفس ان سے بھلا دیا۔ آپ کہیں گے کہ انسان سے اپنا نفس کیسے بھولتا ہے؟ میں احادیث کے حوالے سے بھی بیان کروں گا۔ اپنا نفس انسان ایسے بھولتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے۔ آج کے انسان کی زندہ مثال آپ کے سامنے، اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف۔ اور یہ جو فلاح کا لفظ ہے یہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے، ایک جہان کی کامیابی نہیں، بلکہ اس فلاح سے مراد دنیا کی بھی اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی مراد ہے۔ خدا کے گھر سے تو آواز آئے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں حقیقت میں یہی کامیابی ہے، یہی ہے فانساہم انفسہم، اللہ نے ان سے ان کے نفس کو بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو مجرم ہیں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے گا، خالق کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا عن عدی بن حاتم، عدی بن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما منکم من رجل الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو اللہ رب العزت اس بندے سے ڈائریکٹ کلام کرے گا، اللہ اس بندے سے مخاطب ہوگا۔ اور کیسے مخاطب ہوگا؟ وَلَيْسَ بَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا درمیان میں کوئی نہیں ہوگا کہ بندہ فرشتے سے بات کرے گا اور فرشتہ رب سے کلام کرے گا، نہیں، ڈائریکٹ رب بندے سے کلام کرے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ثُمَّ يَنظُرُ، پھر وہ جو بندہ ہے وہ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وہ بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا، اپنی دائیں جانب دیکھے گا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس اعمال کے جو وہ زندگی میں کرتا رہا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تو احباب وقار وہ دائیں جانب دیکھے گا تو دائیں جانب اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، کیا نظر آئے گا؟ صرف وہی نظر آئے گا جو زندگی میں اس بندے نے اعمال بھیجے تھے اس دن کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک ہمارا کل ہے، ہم آج روزی رزق کے لیے نکلتے ہیں نا گھر سے، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں بھائی بچوں کے لیے رزق تلاش کر رہا ہوں کہ کل کا جو میرے بچوں کا آنے والا مستقبل ہے وہ روشن ہو، وہ پریشان نہ ہوں میرے بچے۔ تو بچوں کی کل کی فکر ہے، لیکن جو خالق کائنات نے کل فرمایا ہے جس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اور اس کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ حقیقت میں جو کل ہے وہ وہی ہے جو قیامت کا دن ہے۔ یہ جو آنے والا کل ہے یہ 2-4 گھڑیوں کا کل ہے، جس طرح آج کا دن گزرتا ہے کل کا دن گزرا، اسی طرح آنے والا کل بھی گزرے گا، آنے والا مستقبل گزرے گا۔ لیکن جس کل کی طرف خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ وہ کل گزرنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کل ایسا ہے کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ وہ کل ایسا ہے کہ جس کل کے اندر موت نہیں ہے، وہ کل ایسا ہے کہ جس میں ہمیشہ انسان جوان رہے گا، وہ کل ایسا ہے کہ جس میں جو اللہ رب العزت نعمتیں عطا کرے گا
ان نعمتوں کو کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا۔ یہ جو آج ہمارا کل ہے اس میں نعمتیں چھینتی بھی ہیں، آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، لیکن جو نعمتیں خالق کائنات بروز قیامت کل والے دن عطا کرے گا ان نعمتوں کو کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا۔ تو اصل وہ کل ہے، اس کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا ثم ينظر ایمن منه فلا يرى شيئا الا شيئا قدمه، وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا اسے کوئی شے نظر نہیں آئے گی صرف اس اعمال کے جو اس نے زندگی میں بھیجے تھے۔ پھر احباب جو وقار محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں ثم ينظر اشأم منه فلا يرى شيئا الا شيئا قدمه، پھر وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا اسے کوئی شے نظر نہیں آئے گی سوائے ان اعمال کے جو اس نے زندگی میں اپنے قیامت کے دن کل کے لیے بھیجے تھے۔ اور پھر محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، پھر وہ بندہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ دائیں جانب اس کے اعمال، بائیں جانب اس کے اعمال، سامنے دیکھے گا کہ سامنے کوئی بچنے والی چیز ہو تو سامنے اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان یقی وجہہ النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل، محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ جو اس کے سامنے آگ آئے گی اس سے بچ جائے، جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ سامنے والی آگ سے بچ جائے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اگرچہ وہ ایک کھجور جو ہے وہ بھی صدقہ کرنے کے ساتھ اگر اس آگ سے بچ سکتا ہے تو وہ ایک کھجور بھی بچا کے نہ رکھے، اللہ رب العزت کے گھر کے لیے صدقہ کر دے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس لیے کہ وہ ایک کھجور رب کے راستے میں دینا وہی ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس کے کام آ جائے اور جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں جس کے آپ ارشاد فرماتے ہیں قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم کے قدم رب کی بارگاہ سے عند ربی ہی، رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹیں گے حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے رب کی بارگاہ سے بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے میرے بندے میں نے تجھے عمر دی تھی، بتا اس عمر کو تو نے کہاں فنا کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ سوال بھی دیکھیے اور آج ان سوالوں پر خود بھی غور کیجئے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہو تو میں نے ان سوالوں کی تیاری کتنی کی۔ عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے یہ بتا تجھے عمر دی تھی اس عمر کو کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ پھر شاید فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی یہ بتا اس جوانی کو کہاں گوایا ہے؟ جوانی میرے نام صرف کی تھی، میرے حضور سجدہ ریز ہوتا رہا یا یہ کہتا رہا کہ ابھی کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے والی، ابھی تو شادی بھی باقی ہے، بوڑھے ہوں گے تو پھر داڑیاں رکھیں گے اور پھر مسجد ہوگی اور ہمارا کام ہوگا۔ نادان انسان تجھے نہیں پتا کتنے دولہے ہیں جو بارات لے کے جاتے ہیں کہ میں دلہن کو بیاہ کے لاؤں گا، لیکن وہ بارات کی شہنائیاں جو ہیں وہ ماتم میں بدل جاتی ہیں اور دولہا میت کی شکل اختیار کر کے قبرستان جا رہا ہوتا ہے۔ کتنے دولہے ہیں جو میت کی شکل اختیار کرتے ہیں اور تو اس امید پہ ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کس کو اعتبار ہے ایک ایک سانس کا؟ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا بتا جوانی کو کہاں پہ گوایا ہے؟ پھر سوال ہوگا وعن مالہ من این اقتصبہ، اے میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، رزق کا ذمہ میں نے لیا تھا، لیکن یہ تو بتا تو نے مال کمایا کہاں سے تھا؟ تیرا مال کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ تو یہ کہتا تھا کہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، ہم بھی محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، تو اپنی طرف سے جائز ہونے کے فتوے اپنی طرف سے گھڑ لیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل بھی جانتا ہے کہ آپ کی روزی حلال ہے یا نہیں ہے۔ ایک مزدور جو ہے 8 گھنٹے جس کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں مزدوری نہیں کرتا، اپنا رزق حلال نہیں کرتا تو اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں وہ حلال کا لقمہ نہیں ڈال رہا، وہ جہنم کا ایندھن ڈال رہا۔ ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں اپنی جو روزی ہے اس کو حلال کر رہا ہوں۔ ایک سکول ٹیچر ہے، اگر اس کی ڈیوٹی ہے 8 سے 2 تک پڑھانا اور اگر اس دوران وہ باقی کام کرتا ہے پڑھاتا نہیں ہے، اس نے اپنی روزی حلال
نہیں کی۔ من این اکتسبہ، تو نے مال کمایا کہاں سے، کس طریقے سے کمایا ہے؟ وفیما انفقہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ کمایا کہاں سے ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا وفیما انفقہ، کہ یہ تو بتاؤ میں نے مال تو تجھے دے دیا تھا، احسان کیا میں نے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس مال کو تو نے خرچ کہاں پہ کیا۔ خرچ کا بھی سوال ہوگا کہ خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوٹاتے رہیں کنجروں کے اوپر اور ویڈیو بنوائیں اور کہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم نے یورو لٹائے ہیں، ہم نے ڈالر لٹائے ہیں، ہم نے ریال لٹائے ہیں، ہم نے درہم لٹائے ہیں۔ نہ میرے بھائی، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن، میں نے مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے تو سمجھیں آپ کا مال پاکیزہ ہے، حلال ہے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی تو اپنے کمائی کا ذریعہ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ احباب وقار، پانچواں سوال ہے وَمَاذَا عَمَلَ فِيمَا عِلْمَهُ، یہ تو بتا اے میرے بندے، جو علم تجھے میں نے عطا کیا تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا تھا۔ تو یہ 5 سوال جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک بندے کے قدم رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹے۔ ہر بندہ ان 5 سوالوں کی تیاری کرے، میری تیاری ہے یا نہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی سرکار نے ارشاد فرمایا قال اتدرون من المفلس، اے میرے غلاموں یہ تو بتاؤ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم اور دینار ہے اور نہ دنیا کا ساز و سامان ہے، جو کنگال ہے، جو فقیر ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ مفلس، وہ فقیر ہے۔ محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس اور فقیر وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، لیکن کیا ہوگا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن آئے گا تو اس بندے نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ آج ہم زبان سے نکال دیتے ہیں، نہیں کہتے یار کسی پہ تہمت لگا رہا ہوں، پہلے میں معاملے کی تحقیق تو کر لوں، اپنی طرف سے ڈنڈورا پیٹیں گے اور تہمت لگائیں گے۔ وَقَذَفَ هَذَا، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، یا اس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، یا اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ جب ایسا معاملہ ہوگا فَيَقْعُدُ، اللہ رب العزت کے فرشتے اسے کہیں گے بھئی بیٹھ جا یہاں پہ، اور کیا ہوگا فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا بھئی اس کو تو نے تھپڑ مارا ہے، اس کو تو نے گالی دی ہے، اس پر تو نے تہمت لگائی ہے، اس کو تو نے مارا ہے، اس کا تو نے ناحق خون بہایا ہے، اب اپنی نیکیاں جو ہیں اس کے کھاتے میں ڈال۔ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں چلیں گے، قیامت کے دن نیکیاں دی جائیں گی۔ جس نے ظلم کیا ہوگا، جس نے گالی دی ہوگی، آج تو 2-4 بندے اکٹھے کر کے آپ گالیاں دے لیتے ہیں، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونا پڑ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ اس بندے کی نیکیاں اٹھا کے جس کو گالی دی جائے گی اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ دوسرا بندہ آئے گا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اس کی نیکیاں اٹھا کے جس پر تہمت لگائی جائے گی اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ جس کو مارا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کے جس کو مارا گیا ہے اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، نماز کی، زکوٰۃ کی، روزوں کی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی لوگ باقی ہوں گے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو لوگ باقی ہوں گے، کیونکہ نیکیاں تو ہیں نہیں اس کے پاس، اللہ تعالیٰ اب جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈالیں، جس کی نیکیاں نہیں رہ گئی۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، وہ جو بندہ بہت سے اعمال لے کے آیا تھا، جو نماز اور زکوٰۃ اور روزے لے کے آیا تھا، لیکن جب قیامت کے دن حقوق العباد کا حساب کتاب ہوگا نا، اس کے کھاتے میں نیکیاں نہیں رہیں گی، گناہوں کے انبار لے کر اللہ رب العزت اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ آج اگر کسی کو گالی دی ہے تو جا کر اس سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی کا دوسرا فرمان، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے
کہ جس کے پاس کانت لأخیہ عندہ مظلمۃ فی عرض او مال، جس کے پاس اس کے بھائی کا مال ہے یا اس نے اپنے بھائی کی عزت کو تار تار کیا ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس کے پاس مال ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بھائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے تیرا مال میں نے لیا ہے، یہ لے لے، میں تجھے تیرا مال واپس کرتا ہوں، میں تیری عزت کا محافظ تھا، اب بھی تیری عزت کا محافظ ہوں، میری طرف سے تیری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اے میرے بھائی تو مجھے دنیا میں معاف کر دے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے دنیا میں معافی مانگ لی ہے، اس لیے قیامت کے دن درہم اور دینار دینے کے لیے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن نیکیاں ہوں گی۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے قیامت کے دن اپنی نیکیاں بچا لی ہیں، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے زندگی میں معافی مانگی ہے۔ آج معافی مانگیں، لوگ کہیں گے بھائی تیری طاقت زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، تو اس سے معافی مانگ رہا ہے، تیری ذات اس سے اعلیٰ ہے، تو اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ آپ کہیں نہیں، جو کچھ بھی ہے زیادتی میری طرف سے ہے، میں جا کر اس کے گھر میں معافی مانگوں گا۔ اور یقین کریں آج معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن ایک نیکی دینا بھی آسان کام نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیار کیا۔ محبوب خدا کا فرمان ہے، حضرت مقداد جو صحابی رسول ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، جس کو خالق کائنات نے غد فرمایا کہ جو کل ہے، ایک کل سے مراد یہ ہے کہ جو آنے والا ہے، ایک کل سے مراد یہ ہے کہ آج کی زندگی صرف ایک دن کی ہے، یہ دنیاوی زندگی، اور جس طرح کل چند گھنٹوں کے بعد آ جائے گا، اسی طرح وہ کل قیامت کا دن وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ اور وہ کیسا دن ہے؟ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ادنیت الشمس من العباد، حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت سورج کو بندوں کے قریب کر دے گا، حتی تکون قد میلا او اثنتین، یہاں تک کہ سورج 2 میلوں کے فاصلے پر آ جائے۔ کتنے میلوں پر؟ 2 میلوں کے فاصلے پر۔ اور محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قال سلیم بن عامر، سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، ای المیلین، کہ وہ 2 میل کون سے ہیں، عنا مسافت الارض، کیا ان 2 میلوں سے مراد یہ جو زمین کی مسافت ہے وہ 2 میل مراد ہیں، ام المیل الذی یکحل بہ العین، یا اس میل سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ذریعے ہم آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں۔ میں یہ بھول گیا ہوں کہ محبوب خدا نے 2 میل وہ زمین کی مسافت والے بیان کیے ہیں، یا جو سلائی جس سے ہم آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں وہ میل محبوب خدا نے ارشاد فرمایا۔ اگر اتنے فاصلے پہ سورج آ جائے تو اس دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی سختی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قال فتسحرهم الشمس فیکون فی العرق، ہر بندہ اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا، بقدر اعمالہم فمنہم من یاخذ الی عقبیہ، کسی کو ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، ومنہم من یاخذ الی رکبتیہ، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، ومنہم من یاخذ الی حقویہ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے۔ محبوب خدا نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر منہ کی طرف لے کے آئے سرکار کہ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ رات کو بستر پہ جائیں، بستر پہ ایسے نہ جائیں، بلکہ پہلے دیکھیں کہ میں نے اپنے اس کل کے لیے کیا بھیجا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ راوی، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقع بالعبد یوم القیامہ فیقول له الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، قیامت کے دن بندہ آئے گا نا رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے بندے کیا میں نے تجھے سماعت نہیں دی تھی، میں نے تجھے کان نہیں دیے تھے، وبصرا کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی، ومالا وولدا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھے اولاد نہیں دی تھی، وسخرت لك الانعام، میں نے تیرے لیے جانوروں کو مسخر نہیں کر دیا تھا، جانوروں کو تیرے تابع نہیں کر دیا تھا، اور پھر ارشاد فرمایا والحرث، اور کھیتی کو میں نے تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا، تم ایک دانہ بوتے تھے گھر آ جاتے تھے، اس ایک دانے پر خوشے کون لگاتا تھا؟ میں لگاتا تھا، اس زمین کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، تمہارے خاندان کے اندر میں نے تمہیں ایک بلند مقام نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں امیر نہیں بنایا تھا، فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمِكَ هَذَا،
کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آج تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ تو بندہ کیا جواب دے گا؟ فیقول لا، بندہ کہے گا نہیں مجھے یقین نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہے۔ موت کا یقین ہو تو ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھے، ہم کبھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہوگا کہ کل کو ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ تو بندہ کہے گا فیقول لا، باری تعالیٰ مجھے یقین نہیں تھا۔ فیقول لہ الیوم انساک کما نسیتنی، اے میرے بندے جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، جا آج کے دن میں تجھے بھلا رہا ہوں۔ اسے قیامت کے دن خدا بھلا دے، اس بندے کا کوئی حال ہوگا؟ اسے قیامت کے دن خدا فراموش کر دے، اس بندے کا کوئی حال ہوگا؟ آج انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی ظاہری شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، چند دنوں کی شہرت ہے۔ انسان مرحوم ہوتا ہے، قبر میں لیٹتا ہے، وہاں شہرت کی تختیاں نہیں لگتی، وہاں مرحوم لکھا جاتا ہے کہ مرحوم عبداللہ اس سن کو اس ڈیٹ کے وفات پا گیا، اور نہ ہی قبر کے اوپر پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی قبر کے اندر کوئی ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، وہ تو تمہارے اعمال کے ذریعے بنتا۔ اعمال جس قدر ہوں گے اللہ رب العزت اس قدر تمہیں قیامت کے دن آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آج انسان مال کرتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے، آدم کا بیٹا، میرا مال میرا مال۔ آج بھی انسان کہتا ہے نا کہ میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا عہدہ، میرا سٹیٹس، میرا مقام۔ آج انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مالی مالی۔ حضور فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ، سرکار نے ارشاد فرمایا بندے تجھے پتہ ہے تیرا مال کون سا ہے؟ تجھے پتہ ہے تیرا حقیقت میں مال کون سا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، تیرے مال صرف 3 مال ہیں۔ کتنے؟ 3، ان کے علاوہ تیرا مال نہیں ہے۔ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کیا اور صدقہ کر کے اپنے لیے آگے بھیجا اور محفوظ کر دیا۔ محبوب خدا تشریف لائے نا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بکری ذبح کی تھی، کچھ ہے گوشت؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ سارا تقسیم کر دیا ہے، صرف ایک جو دست ہے یعنی جو اگلی ٹانگ ہوتی ہے وہ ہم نے بکری میں سے بچا کے رکھی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ایک ٹانگ نہیں بچا کے رکھی، جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ ہم نے بچا کے رکھا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دیں گے تو سب سے جو چھوٹا نوٹ ہوگا وہ نکالیں گے، وہ دیں گے، اور وہ بھی پھٹا پرانا جو کہیں نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں مسجد کے گلے میں ڈال دو۔ بھائی رب کو تو نے وہ چیز دی ہے جو تیرے دنیا میں کام آنے والی نہیں ہے، تو رب بھی تجھے پھر اس حساب سے دے گا نا۔ اگر تو پیاری چیز رب کی بارگاہ میں دے گا تو اللہ تجھے بھی اس قدر عطا کرے گا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا انسان کہتے ہیں مالی مالی میرا مال، فرمایا إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کیا اور اپنے لیے محفوظ کر دیا۔ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا تو نے کیا کیا اس کو پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، وہ تیرا مال۔ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، یا تو نے اس مال کو کھایا اور اس کو فنا کر دیا۔ فرمایا یہ صرف تیرے 3 مال ہیں، باقی جو مال ہے تیری تو آنکھیں بند ہونے والی ہیں، تیری آنکھیں بند ہوں گی تو پیچھے اولاد جھگڑے گی، ایک کہے گا نہیں فلاں چیز میری ہے، دوسرا کہے گا نہیں فلاں میری ہے، فلاں میری ہے، فلاں میری۔ اور سرکار کا فرمان یہ بھی ہے لَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کو اگر ایک سونے کی وادی دی جائے انسان کہے گا کہ کاش مجھے ایک اور سونے کی وادی مل جائے۔ لَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اللہ کے نبی کے فرمان کہ انسان کے منہ کو کوئی شے نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ قبر میں جائے گا اس کے منہ میں مٹی پڑے گی، پھر ہوش آئے گا کہ میں کس ظاہری دولت کے پیچھے بھاگتا رہا، اس دولت کے ذریعے رب کی رضا میں نے نہیں حاصل کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے۔